حال ہی میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی جانب سے کیے جانے والے اس دعوے کے برعکس کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ نہیں لیتی، اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عدلیہ دباؤ لے رہی ہے۔ سان ہے اے پی ایس پر عسکری ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کر کے رپورٹ پیش کرنے کے لیے مقرر کردہ 1 مہینے کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو مزید 3 ہفتوں کی مہلت دے دی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے چیف جسٹس پاکستان نے وارننگ دی تھی کہ اس معاملے میں مزید مہلت نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ اب ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ سانحہ پشاور کے وقت اہم فوجی عہدوں پر تعینات عسکری شخصیات کے خلاف کارروائی سے بچنے کے لیے حکومت اور عدلیہ مل کر معاملے کو طول دے رہے ہیں، جس سے چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کا یکساں انصاف اور عدلیہ کے مکمل آزاد ہونے کا دعویٰ ہوا میں اڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ سانحہ اے پی ایس کیس میں عدالت عظمیٰ نے ہمیشہ کی طرح بے لاگ احتساب اور یکساں انصاف کی بڑک مار کر پسپائی اختیار کی ہے، کیونکہ معاملہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ یاد رہے کہ عدالت نے گزشتہ ماہ وزیر اعظم عمران خان کو سپریم کورٹ طلب کر کے شہدائے اے پی ایس کے لواحقین کی اس ادا کو مد نظر رکھتے ہوئے غفلت کے مرتکب اعلیٰ سویلین اور عسکری شخصیات کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ عدالت عظمیٰ نے وزیر اعظم کو سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور سابق ISI چیف جنرل ظہیر الاسلام کے خلاف بھی 1 مہینے میں کارروائی کا حکم دے کر یہ ظاہر کیا کہ عدالت کسی سے نہیں ڈرتی۔ لیکن دوسری جانب یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ عمران خان فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر عسکری شخصیات کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ ناقدین کے بقول 7 سال سے لٹکے ہوئے اس مقدمے میں عدالت عظمیٰ نے پہلے وفاقی حکومت کو 1 مہینے کی مہلت دی اور اب مزید 3 ہفتے کا وقت دے دیا، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ چیف جسٹس کا عدلیہ کا کسی بھی دباؤ سے آزاد ہونے کا دعویٰ کھوکھلا ہے اور اس ملک میں صرف سویلینز کا احتساب ہی ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ عدالت کے گزشتہ احکامات کے مطابق حکومت نے 10 دسمبر تک وزیر اعظم عمران خان کی دستخط شدہ رپورٹ جمع کروانی تھی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل فار پاکستان ساجد الیاس بھٹی نے عدالت عظمیٰ میں 3 صفحات پر مبنی رپورٹ جمع کروائی، جس میں بتایا گیا ہے کہ عدالت کے احکامات کے مطابق وزیر اعظم نے سانحہ اے پی ایس میں شہید ہونے والے طلبہ کے لواحقین سے ملنے اور ان کے مطالبات سننے کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جس میں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری، وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور عمر ایوب خان، وزیر برائے بین الصوبائی ہم آہنگی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور وزیر برائے ریاستی اور سرحدی علاقہ جات صاحبزادہ محمد محبوب سلطان شامل ہیں۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان خالد جاوید خان یا ان کا نامزد کردہ فرد اور وزارت دفاع اور داخلہ کے ایڈیشنل سیکرٹریز کمیٹی کے اجلاسوں میں خصوصی شرکت کریں گے۔ 10 نومبر کو ہونے والی سماعت میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے حکم دیا تھا کہ حکومت متاثرہ والدین کی بات سنے اور 4 ہفتوں کے اندر وزیر اعظم کی دستخط شدہ رپورٹ عدالت میں پیش کرے۔ سپریم کورٹ رولز کے رول 6 آرڈر 33 کے مطابق دائر کردہ حکومتی درخواست میں والدین کے ساتھ کابینہ کی کمیٹی کی ملاقات کے نتائج کو رپورٹ میں شامل کرنے کی بھی اجازت طلب کی گئی ہے۔ اپنے گزشتہ حکم میں عدالت کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے عدالت کے سامنے بیان دیا تھا کہ حکومت اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے اور والدین کو انصاف کی فراہمی اور واقعے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ حکومت اس قتل عام کے ذمہ داروں اور کوتاہی برتنے والوں سے ضرور نمٹے گی۔ 20 اکتوبر کے حکم نامے میں یہ کہا گیا تھا کہ شہید ہونے والوں کی ماؤں نے یہ شکایت کی ہے کہ اے پی ایس پشاور کی سیکیورٹی کے ذمہ داروں کے خلاف کوئی FIR درج نہیں کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے افراد سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی گئی اور نہ ہی انہیں اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتنے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اس غفلت کے نتیجے میں 147 معصوم بچے شہید ہوئے۔ ان کی ماؤں کا کہنا تھا کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف، وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک، کور کمانڈر پشاور ہدایت الرحمان، DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام اور سیکرٹری داخلہ اختر علی شاہ وہ لوگ تھے جنہیں اس حملے کی پہلے سے اطلاع ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتی، جس کے نتیجے میں اسکول میں طلباء کا قتل عام ہوا۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کے ایک وفد نے 9 دسمبر کو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق آرمی پبلک اسکول واقعے میں شہید ہونے والے طلباء کے والدین سے پشاور میں ملاقات کرنے کی کوشش کی، جو بظاہر بری طرح ناکام رہی۔ APS سانحہ میں شہید ہونے والے ایک بچے کے والد اجون خان ایڈوکیٹ نے گلا کیا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 4 ہفتے 10 دسمبر کو پورے ہو رہے تھے اور وفاقی حکومت کا وفد وفاقی وزیر عمر ایوب کی سربراہی میں صرف ڈیڈ لائن ختم ہونے سے 1 روز پہلے ہم سے ملنے آیا۔ انہوں نے بتایا کہ وفاقی حکومت اور حکومتی وفد کی عدم دلچسپی کے باعث والدین نے ملاقات کا بائیکاٹ کرتے ہوئے پشاور میں احتجاج کیا اور سڑک بھی بلاک کی۔ ایک دوسرے شہید طالب علم کے والد محمد طاہر خان کا کہنا تھا کہ ان سے ملاقات کے لیے آنے والے حکومتی نمائندوں نے نہایت غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، جس کے باعث انہوں نے اس ملاقات کا بائیکاٹ کیا۔ والدین کے بیان کے برعکس حکومتی وفد میں شامل تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی ساجدہ بیگم کا کہنا تھا کہ ان کی ملاقات بہت کارآمد اور نتیجہ خیز رہی اور ملاقاتوں کا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ شروع میں بچوں کے والدین بہت جارحانہ تھے، لیکن ہم نے ان کی سخت باتیں بھی آرام اور تحمل سے سنی اور ان کے مطالبات پر غور کرنے کا یقین دلایا۔ ساجدہ بیگم نے مزید کہا کہ کچھ دیر بعد ہی تمام والدین کمیٹی اراکین کے ساتھ گھل مل گئے اور باقی ماندہ وقت نہایت خوشگوار ماحول میں گزرا۔ ان کا کہنا تھا کہ والدین یقیناً افسردہ ہیں، ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور حکومت ان کی داد رسی کی پوری کوشش کرے گی۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।